پاکستان کے ایک بہت مشہور دیوبندی عالم مولانا طارق مسعود اللہ کے نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی، نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ اپنے ہندوستان کے دیوبندی مدرسوں کے علماء کی بارگاہ میں بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ انہیں بھی ان کی رد میں کوئی کلپ یا کوئی بیان جاری کرنا چاہیے، اس لیے کہ یقیناً یہ نقطہ نظر بنام مسلم کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مصطفیٰ کے دیوانے، لا تقولوا رائنا قولوا انظرنا۔ اے مسلمانوں، یہودیوں نے تمہارے لفظ کا غلط مطلب سمجھ لیا، اس لیے آج سے وہ لفظ مت بولو، بلکہ رائنا کی جگہ اب انظرنا بولو۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو اب یہ مت کہنا کہ مولانا ہے، پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں، بہت زیادہ فالوورز ہیں، ایک جمیل اور ایک مولانا طارق مسعود۔ ہمارے نوجوان خاص کر کے سنتے ہوں گے، امی کا جو معنی انہوں نے کیا، بہت سے مترجمین نے، کسی نے ان پڑھ کیا معاذ اللہ، اور اپنے اپنے ذوق اور عقیدت کے مطابق مترجمین نے ترجمہ کیا۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا ترجمہ کنز الایمان میں کیا۔ جیسا نازل ہوا، صحابہ لکھتے تھے، صحابہ جب نبی کو دکھاتے، چونکہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے وہ غلطیاں معاذ اللہ ابھی تک ہیں۔ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا، تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ کائنات کی ساری کتابوں کی ماں قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نبی کی شان میں اصول یہ ہے علماء اصولیین کا کہ دو لفظ ہو، ایک غلط ہو ایک صحیح ہو، یا ایک شک والا ہو، ایک عزت والا ہو، ایک بے عزت والا ہو، تو نبی اور رسول کی شان میں، اللہ کی شان میں وہی لفظ استعمال کرو جو عزت والا ہو۔ حضرات محترم، اس جماعت کا کام یہ ہے کہ اسلام، قرآن، پیغمبر اسلام کے خلاف کوئی ایسی بات دنیا کے سامنے لاؤ جس سے اسلام کا وقار مجروح ہو۔ تو مستشرقین کا یہ سوال مشہور دیوبندی مولوی کے یوٹیوب چینل میں آپ جا کر دیکھیے، آپ کو سننے کو ملے گا۔ کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ حضرات محترم، کتنی دریدہ دہنی ہے، کتنی بے باکی ہے، کتنی نجاست بھرا جملہ ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں اتنا نازبہ جملہ، قرآن مجید کے تعلق سے اتنا نازبہ جملہ کہ قرآن کی غلطیاں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرات محترم، اب میں آپ کو کہتے ہیں امی کا معنی بہت سے معنی ہے۔ امی کا ایک معنی، امی کا جو لغوی معنی ہے وہ بنیاد اور جڑ کے معنی میں ہے، وہ اصول اور حقیقت کے معنی میں ہے۔ اسی لیے مکہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، ساری شہروں کے ماں۔ اللہ اللہ، قرآن کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی دیا نبی کے بال کو چھوٹا کہہ دیا تو علماء کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ پاکستان کے ایک بہت مشہور دیوبندی عالم مولانا طارق مسعود، آپ نے یوٹیوب، فیس بک، سوشل میڈیا میں ان کا ایک نیا خطاب آپ نے سنا ہوگا، ابھی کافی وائرل ہے، اور بہت بڑے یوٹیوبر مولانا ہے، پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں، بہت زیادہ فالوورز ہیں ان کے دنیا میں، اور دو طارق نام کے پاکستانی خطیب، ایک مولانا طارق جمیل اور ایک مولانا طارق مسعود۔ ہمارے نوجوان خاص کر کے سنتے ہوں گے، ابھی انہوں نے ایک تقریر میں کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اللہ کے نبی
पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? असल में कुरान में आकाए कायनात के ताल्लुक से लफ्ज उम्मी आया है, तो उम्मी का जो माना उन्होंने किया, बहुत से मोतरजमीन ने, किसी ने अनपढ़ किया मुआज़ल्ला, और अपने अपने ज़ौक़ और अकीदत के मुताबिक मोतरजमीन ने तर्जमा किया। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत ने भी उसका तर्जमा कंजुल ईमान में किया। आपने फरमाया बेपढ़े, अनपढ़ होने में और बेपढ़े होने में जो उर्दू से ज़ौक़ रखते हैं वो इन दोनों का फ़र्क समझते हैं। हजरत उसने अपनी तकरीर में कहा कि अल्लाह के नबी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इसलिए कुरान जैसा नाजिल हुआ सहाबा लिखते थे, एराब और तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से कुरान में कहीं कहीं गलतियां, लफ्ज़ी और ग्रामर के हिसाब से गलतियां हैं। सहाबा जब नबी को दिखाते, चूंकि नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इसलिए वो गलतियां मुआज़ल्ला अभी तक हैं। देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में। हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। ये मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं कह रहा हूं, अभी सर्च कीजिए, उनकी तकरीर आप सुन सकते हैं घर में जाकर। अब सवाल ये पैदा होता है, यही सवाल हकीकत में मुस्तशरकीन का है। मुस्तशरकीन यहूदियों और ईसाइयों की वो जमात है जो इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की जिंदगी की कमियां दिखाने के लिए मामूर है। यानी उस जमात का काम ये है कि इस्लाम, कुरान, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ कोई ऐसी बात दुनिया के सामने लाओ जिससे इस्लाम का वकार मजरू हो। तो मुस्तशरकीन का ये सवाल मशहूर देवबंदी मौलवी के यूट्यूब चैनल में आप जाकर देखिए, आपको सुनने को मिलेगा। मैं जाती तौर पर उन पर तबसरा करना नहीं चाहता, हमें मतलब भी नहीं है कि वो क्या बोलते हैं क्या नहीं, उनका अमाल उनके साथ, वो जो बोले। लेकिन चूंकि हमारे बच्चे भी हो सकता है उनको सुनते हो, इसलिए अगर उनकी ये तकरीर सुनकर आपके जहन पे ये सवाल आए, आपका जहन खराब होने लगे, तो आपके जहन की इस्लाह के लिए, वैसे तो मैं अपने हिंदुस्तान के देवबंदी मदरसों के उलमा की बारगाह में भी ये बात कहना चाहूंगा कि उन्हें भी उनके रद में कोई क्लिप या कोई बयान जारी करना चाहिए, इसलिए कि यकीनन ये नुक्ते नजर बना मुस्लिम किसी का नहीं हो सकता है। इसलिए कि कुरान में गलती निकालना, कुरान में एराबी गलती की बुनियाद रखने की बात करना, नबी को बेपढ़ा लिखा कहना, ये वही कह सकता है जिनके सीने में ईमान नहीं है, जिनके यहाँ ईमान की कोई कदर कीमत नहीं, मुस्तफा जाने रहमत से दूर दूर तक जिनको कोई लगाव नहीं है। हजरत मोहतरम कितनी दुरीदा दहनी है, कितनी बेबाकी है, कितनी नजासत भरा, कितना नजासत भरा जुमला है कि आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में इतना नाज़िबा जुमला, कुरान मजीद के ताल्लुक से इतना नाज़िबा जुमला कि कुरान की गलतियां नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हजरत मोहतरम, अब मैं आपको दलाइल की रोशनी में बताऊं कि कुरान जब नाजिल हुआ, तो कुरान नाजिल होने के बाद ये जो कुरान जो हमारे सामने जिस तरतीब के साथ है, इस तरतीब को फुक़हा और मुहक्किकीन तरतीब तौक़ीफ़ी कहते हैं। तरतीब तौक़ीफ़ी, चूंकि ये एक इल्मी जुमला है, आपके लिए आसान कर दूं, ये तरतीब जो आज हमारे सामने है, ये तरतीब हकीकत में वही तरतीब है, ये बाद के लोगों की ईजाद नहीं। मुस्तफा जाने रहमत ने जैसा सहाबा को लिखवाया,
کاتبین وحی کو لکھوایا، صحابہ نے ویسا ہی قرآن کو لکھا۔ ایک نقطہ، ایک زبر زیر کا فرق ممکن نہیں ہے بلکہ محال ہے، اس لیے کہ قرآن کی یہی وہ ترتیب ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مرتب ہو کر مکمل ہوئی۔ یہ ترتیب حقیقت میں ترتیب توقیفی ہے۔ ترتیب توقیفی اسے کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہو، یعنی لوح محفوظ پہ جیسا قرآن ہے ویسا ہی قرآن کی ترتیب آج کا قرآن بھی ہے، اسی کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ حضرات محترم، یقیناً مولانا طارق کو ترتیب توقیفی سمجھنا چاہیے، حالانکہ پڑھا لکھا آدمی ہے، ایسا نہیں کہ وہ ان پڑھ آدمی ہے، وہ جانتا نہیں ہے۔ حضرات محترم، لیکن جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی زندگی کا کسی گناہ کا یہ نتیجہ ہو جو اس کی زبان سے اس طرح کی بےہودہ باتیں نکل رہی ہو۔ حضرات محترم، آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کا نازیبا جملہ بولنا، قرآن کی شان میں اس طرح کے خلاف جملے بولنا۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ قرآن جب نازل ہوا، جیسا نازل ہوا ویسا ہی نبی نے صحابہ کو پڑھ کر بتایا، صحابہ نے ویسا ہی لکھا۔ ہم سنیوں کا بلکہ پورے عالم اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے، محققین کا اس بات پر اجماع ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمت و رضوان نے اپنی کتاب میں امت کا اجماع نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ قرآن کا ایک زبر اور زیر غلط نہیں ہو سکتا۔ امت کا اجماع ہے۔ صحابہ نے، حضرت عثمان غنی نے جب قرآن کو مرتب کر لیا تو صحابہ نے یہ حکم جاری فرمایا کہ اب قرآن کو کسی لغت اور کسی زبان اور کسی لہجے کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں، قرآن صرف قریش کے لہجے میں قیامت تک پڑھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کے لیے حضرت عثمان غنی کی ترتیب قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اس میں ایک زبر زیر پیش کا اب ہیرا پھیری کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ قرآن میں گرامر کے اعتبار سے کمیاں ہے، اللہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کائنات میں عرب سے زیادہ فصیح و بلیغ کوئی نہیں۔ جب قرآن نے ان فصیح و بلیغ عربیوں کو چیلنج کیا، فاتو بسورۃ من مثلہ، اے عرب کے فصیح و بلیغوں، اپنے آپ کو فصیح و بلیغ کہتے ہو، قرآن کی ایک سورت کے مثل لا کر دکھاؤ۔ پورے عرب کے فصحاء اور بلغاء عاجز آ گئے۔ اگر قرآن کے زبر سے اعراب میں غلطیاں ہوتی تو عرب کے وہ فصیح و بلیغ جو قرآن کو غلط ثابت کرنا چاہتے تھے وہ کب کا غلط ثابت کر دیتے، لیکن پورے عرب کے فصحاء اور بلغاء نے اپنے زمانے میں کبھی یہ نہیں کہا کہ قرآن میں غلطیاں ہیں، عرب کے کافروں نے نہیں کہا، لیکن آج کا یہ مولوی کہتا ہے کہ قرآن میں غلطیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے آپ اپنا عقیدہ دے سنبھالیے، ایسے لوگوں کی تقریریں، ایسے لوگوں کی صحبت میں مت بیٹھیے، ایسے لوگوں سے متاثر مت ہوئیے۔ اس لیے آپ سے میں ہوشیار رہنے کی بات کر رہا ہوں، جس کی تقریریں یوٹیوب میں سن کر اپنے ایمان و عقیدے کو برباد مت کیجیے۔ حضرات محترم، اس نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی امی ہے۔ امی یعنی قرآن میں نبی کو امی کہا گیا ہے۔ امی کسے کہتے ہیں؟ امی کا معنی بہت سے معنی ہے۔ امی کا ایک معنی، امی کا جو لغوی معنی ہے وہ بنیاد اور جڑ کے معنی میں ہے، وہ اصول اور حقیقت کے معنی میں ہے۔ اسی لیے مکہ کو ام القرى کہا جاتا ہے، ساری شہروں کے ماں۔ اللہ، قرآن کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی کائنات کی ساری کتابوں
کتابوں کی ماں قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نبی کی شان میں اصول یہ ہے علماء اصولیین کا کہ دو لفظ ہو، ایک غلط ہو ایک صحیح ہو، یا ایک شک والا ہو ایک عزت والا ہو ایک بے عزت والا ہو، تو نبی اور رسول کی شان میں اللہ کی شان میں وہی لفظ استعمال کرو جو عزت والا ہو۔ حضرات محترم، مکہ کے یہودی نبی کی مکہ کے یہودیوں کی لغت میں ایک دن یہودی آپس میں بات کر رہے تھے، حضرت عمر گزرتے ہیں، یہودی آپس میں ہنس رہے تھے کہ نبی صحابہ مسلمان اپنے نبی کو چرواہا کہتے ہیں۔ اللہ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک لفظ آیا ہے رعینا، یعنی رعایت کیجئے، ہمارا خیال رکھیے، رے عین نو الف۔ حضرات محترم، رعینا کا مطلب یا رسول اللہ، جب نبی کوئی بات کہتے تھے صحابہ کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو کہتے تھے رعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دوبارہ کہیے ہماری رعایت کیجئے۔ جیسے میں کوئی بات کہوں آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کہیں گے ریپیٹ کیجئے، دوبارہ بولیے۔ تو صحابہ کو جب نبی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو صحابہ عرض کرتے تھے عربی زبان کا لفظ رعینا، یعنی یا رسول اللہ آپ ہماری رعایت کیجئے، ہم سمجھ نہیں سکے، دوبارہ بیان کیجئے۔ اللہ اللہ، لیکن رعینا کا معنی اسلام میں رعایت کیجئے، خیال فرمائیے۔ اللہ اللہ، لیکن اسی لفظ رعینا کا معنی یہودیوں کی لغت میں چرواہا کے تھا، یعنی آدمی جو اپنے جانوروں کو جو چراتا ہے جس کو چرواہا کہتے ہیں، یہودی اس کو رعینا کہتے تھے۔ اللہ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہودی مذاق اڑانے لگے، مسلمان اپنے نبی کو چرواہا کہتے ہیں۔ حضرت عمر یہودیوں کی زبان سمجھتے تھے، حضرت عمر سمجھ گئے اور نبی کی بارگاہ میں آ رہے تھے یہ عرض کرنے، یا رسول اللہ یہودی ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ ابھی عمر نبی کی بارگاہ میں نہیں پہنچے ہیں، اس سے پہلے حضرت جبریل پہنچ گئے ہیں۔ حضرت جبریل اللہ کی آیت لے کر نازل ہوتے ہیں اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مصطفیٰ کے دیوانے، لا تقولوا رعینا قولوا انظرنا۔ اے مسلمانوں، یہودیوں نے تمہارے لفظ کا غلط مطلب سمجھ لیا، اس لیے آج سے وہ لفظ مت بولو، بلکہ رعینا کی جگہ اب انظرنا بولو۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو اب یہ مت کہنا کہ رعایت کیجئے، اب یہ کہنا یا رسول اللہ ہماری طرف دیکھیے۔ حضرات محترم، ایسا لفظ جس کا دو معنی تھا، یہودیوں کی یہاں غلط معنی تھا، اللہ کو اپنے محبوب کی شان میں ایسا لفظ گوارا نہ ہوا، اللہ نے بدل دیا کہ وہ لفظ نہ بولو جس سے میرے محبوب کی شان میں کوئی دوسرا گستاخی سمجھے، بلکہ اس لفظ کو بدل کر دوسرا لفظ نازل فرما دیا۔ اللہ اللہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے، ابو دردہ کی حدیث ہے، حضرت علی میرے نبی کے ایک منہ مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں، میرے نبی کے بال اقدس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی اپنا ایک بال اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، اے علی اگر میرے بال کی کسی نے توہین کر دی، میرے ایک بال کی توہین کر دی تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی حدیث کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کے بال کو، یعنی عربی میں شعر کا معنی بال، اگر شعر کو تحقیراً کسی نے شعیر کہہ دیا، اللہ اللہ یعنی تصغیر کا صیغہ استعمال کر دیا، نبی کے بال کو چھوٹا کہہ دیا تو علماء کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ میرے نبی کے ایک بال کی توہین کرنے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا، نبی کو جاہل اور ان پڑھ کہنے والے کا حال کیا ہوگا؟ طارق جمیل کہتا ہے نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ اکبر۔
طارق مسعود یہ کہتا ہے کہ نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، مصطفیٰ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اب امی کا معنی آپ کو بتاتے ہیں ہم کہ امی کا معنی کیا ہے، یعنی نبی کا امی ہونا، نبی کا نہ پڑھنا۔ اللہ اکبر، یہ خود ایک معجزہ ہے، یہ نبی کی عظمت ہے، یہ نبی کی شان میں شان کے کو گھٹانے والا لفظ نہیں، یہ تو مصطفیٰ کی شان بڑھانے والا لفظ ہے۔ اللہ اکبر، امی کہتے ہیں جو مخلوق سے نہ پڑھے، جو ڈائریکٹ خدا سے پڑھے اسے امی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کو اللہ نے امی اس لیے کہا، اے محبوب دنیا میں جا کر کوئی بھی پڑھے گا تو تیرا استاذ ہوگا، استاذ کی تعظیم ضروری ہے۔ مصطفیٰ دنیا میں کسی کی تعظیم کرنے نہیں بلکہ پوری کائنات مصطفیٰ کی تعظیم پوری کائنات کو کرنی ہے۔ اگر نبی کا کوئی استاذ ہوتا، نبی کسی کے پاس پڑھتے تو نبی کو ان کی تعظیم کرنی پڑتی، اس لیے اللہ نے نبی کو امی بنا کر بھیجا۔ مصطفیٰ کائنات میں کسی کی مجال نہیں، جو تجھے پڑھائے تجھے پڑھانے والا تیرا رب ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا، بہت اچھا حضرات محترم، مجھے پڑھانے والا، میرے مصطفیٰ کو پڑھانے والا میرا رب ہے۔ اللہ اکبر، میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ اندازہ لگائیے اور آپ سورہ رحمان پڑھیے، سورہ رحمان پڑھیے۔ الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ حضرات محترم، الرحمن علم القرآن، اللہ آپ اندازہ لگائیے، اللہ فرماتا ہے کہ رحمان نے قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا۔ یہاں پر ایک نقطہ بڑا زبردست ہے حضرات محترم، الرحمن علم القرآن۔ حضرات محترم، قرآن پڑھانے سے پہلے اللہ نے اپنی صفت کو بیان کیا کہ رحمان، یعنی وہ رحمان آپ کو قرآن پڑھاتا ہے، رحمان مصطفیٰ کو جو قرآن پڑھاتا ہے وہ رحمان ہے۔ حالانکہ اللہ کی بے شمار صفتیں ہیں، قہار بھی اللہ کی صفت ہے، جبار بھی اللہ کی صفت ہے، لیکن مصطفیٰ کو جب پڑھانے کے لیے اللہ نے اپنی صفت کا استعمال کیا تو قہار و جبار نہیں بلکہ رحمان استعمال کیا۔ جو ماسٹر ہوتا ہے، جو ٹیچر ہوتا ہے، وہ صرف شفقت نہیں کرتا، کبھی سختی بھی کرتا ہے اسٹوڈنٹ پر، کبھی مارتا بھی ہے۔ اللہ، اگر اللہ رحمان کی بجائے قہار و جبار کا استعمال کرتا، یعنی خدا کو یہ بھی گوارا نہیں کہ محبوب کو سکھاؤں تو قوت صفت جبار کے ساتھ رہی۔ اے مصطفیٰ، تیرا رب تجھے سکھا رہا ہے اور صورت یہ ہے کہ صورت صفت رحمت کے ساتھ سکھا رہا ہے، صفت رحمت کے ساتھ پڑھا رہا ہے۔ حضرات محترم، اور دیکھیے اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یعنی رحمان نے نبی کو قرآن سکھایا اور سکھانے کے بعد خلق الانسان، یعنی انسان بعد میں پیدا ہوا، اس سے پہلے ہی مصطفیٰ قرآن سیکھ چکا تھا، اس سے پہلے ہی مصطفیٰ کو اللہ نے علم عطا کر دیا تھا۔ اللہ، اب آپ کے عام ذہن کے مطابق اگر آپ کو کسی جاہل آدمی کو کوئی ان پڑھ کہہ دے تو اسے غصہ آئے گا کہ نہیں؟ میرے باپ کو کوئی ان پڑھ اور جاہل کہے تو مجھے غصہ آئے گا۔ وہ مولوی کتنا بڑا بدبخت ہے جو نبی کو ان پڑھ اور جاہل کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے دوستو، ہم دنیا کے ماسٹر کے پاس پڑھ کے ہم پڑھے لکھے ہو گئے، اور جو خود خالق کائنات کے پاس پڑھا ہے، جسے دنیا کا ماسٹر پڑھا ہے اسے تم عالم کہتے ہو، ارے جسے خود خدا پڑھا ہے اسے جاہل کیسے کہتے ہو؟ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پڑھایا۔ یقیناً الرحمن علم القرآن خلق الانسان، آپ پڑھیے، یقیناً اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پڑھایا۔ میرا مصطفیٰ، میرا محبوب، یقیناً امی کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ، میرے دوستو، جنہوں نے ابو بکر کو پڑھا کر صدیق بنا دیا، جنہوں نے عمر کو
کو پڑھا کر عدل و انصاف کی دنیا کا سکندر بنا دیا، جنہوں نے عثمان غنی کو پڑھا کر سخاوت کا بادشاہ بنا دیا، جن کے بارے میں مولا علی کے بارے میں فرماتے ہیں اور خود میرے مصطفیٰ کی حدیث پاک ہے، اللہ اللہ میرے نبی فرماتے ہیں بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا۔ معلم کا معنی تعلیم دینے والا، پڑھانے والا۔ جب نبی خود کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، کیا معلم ان پڑھ ہو سکتا ہے؟ کیا معلم جاہل ہو سکتا ہے؟ اگر تم نبی کو ان پڑھ مانتے ہو تو نبی کی حدیث کا، قرآن کا انکار کرتے ہو، یہ نبی کی شان میں سراسر توہین ہے، یہ کفر ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے دور رہو، اس کو خود سے دور رکھو۔ اللہ اکبر، میرا نبی پڑھا لکھا نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ اللہ، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرات محترم، خود عیسائی دنیا کے بڑے بڑے پڑھے لکھے اور سائنسداں یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ ہمیں ستاروں کی چال کا پتہ نہیں تھا، یہ مدینے والے مصطفیٰ کی حدیث سے پتہ چلا۔ ہمیں سورج کی تپش اور دوری کا علم نہیں تھا، یہ نبی کی حدیث اور قرآن سے پتہ چلا۔ اللہ اللہ، انگریز عیسائیوں کا ایک بہت بڑا سائنسداں اور پروفیسر جس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام دا 100 ہے، جس نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 100 شخصیتوں کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد اس کتاب میں سب سے پہلا نمبر میرے نبی کو دیا، یعنی کائنات کا سب سے نمبر 1 شخصیت مسلمانوں کے نبی مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اس نے کہا عیسائی مجھے تانا دے سکتے ہیں کہ عیسائی ہو کر پہلے نمبر پہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں رکھا، تو وہ خود بیان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئے وہ ایسے ملک میں آئے کہ ان کے آنے سے پہلے وہاں علم کا دریا بہتا تھا۔ اللہ اللہ، پڑھے لکھے لوگوں میں آئے، اللہ اللہ، لیکن محمد الرسول اللہ جاہلوں میں، گواروں میں، اجڑوں میں، ظالموں میں، فاسقوں میں، فاجروں میں آئے۔ دنیا کی سب سے اجڑ اور گوار قوم مکے کی تھی، اللہ اللہ، وہ مصطفیٰ ان گواروں میں آ کر علم کا ایسا دریا بہایا کہ اس دنیا میں 1000 سال تک صرف مسلمانوں کے علم کا دریا بہنے لگا۔